ایک تاجر کی بیوی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو نیکی بھی دی تھی اور حسن و جمال بھی دیا ہوا تھا۔ وہ زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا خاوند سفر کے لیے کسی دوسرے شہر جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے وقفے سے اسے اس شہر جانا پڑتا ہے، وہاں اسے رہنا پڑ جاتا ہے۔ اب اس کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ اس کے خاوند کا قیام وہاں زیادہ ہونے لگا ہے، لہٰذا اسے احساس ہوا کہ کہیں اس نے وہاں دوسرا گھر تو آباد نہیں کر لیا۔ چنانچہ اس نے اپنی اعتماد والی ایک ملازمہ سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دوسرے شہر میں جہاں میرا شوہر رہتا ہے وہاں جا کر ہمسایوں سے معلوم کرو کہ ماجرا کیا ہے۔ جب اس نے وہاں سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ چونکہ اسے وہاں 10-15 دن رہنا ہوتا تھا، اس لیے اس نے وہیں کسی عورت سے نکاح کر لیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر دیا تھا جہاں وہ جا کر رہتا تھا۔ گناہ نہیں تھا، البتہ اس نے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ جب اس عورت کو کنفرم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرے خاوند نے نکاح تو کر لیا ہے، اگر جھگڑا کروں گی تو خاوند کو خواہ میرے سامنے شرمندگی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا خاوند کھلم کھلا کہہ دے کہ میں ادھر بھی وقت دوں گا اور ادھر بھی آیا جایا کروں گا، تو مجھے ایسا کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ جو محبت کی مساوات میرے اور میرے شوہر کے درمیان ہے، کیوں نہ میں اسی کو ہی برقرار رکھوں؟ یہ سوچ کر اس نے پردہ رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ رہتی تھی، حالانکہ اسے یقین بھی تھا کہ جب یہ دوسرے شہر میں کاروبار کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہے۔ اللہ کی شان کہ کچھ مہینوں کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب خاوند کی وفات ہوئی تو اس کا جتنا سرمایہ تھا وہ سارے کا سارا اس بیوی کے پاس تھا۔ جب اس کی تدفین کا مرحلہ مکمل ہوا اور اس کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو اس کی بیوی نے اپنا حصہ بھی الگ کیا اور دوسری بیوی کا حصہ بھی الگ کر دیا، اور اسی خادمہ عورت کو جس نے اس کو آ کر بتایا تھا کہ آپ کے شوہر کا دوسرا نکاح بھی ہے، اس کو بڑی ہی رازداری سے کہا کہ کسی کو پتہ تک نہ چلے اور کوئی میرے خاوند پر بات بھی نہ کرے، لیکن اس کی وراثت میں اس کی بیوی کا شرعی حق ہے۔ مجھے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں جواب تو دینا ہے، اس کا حق میں نہیں کھا سکتی، لہٰذا تم ایسا کرو کہ یہ پیسے لے جاؤ اور اس کو کہو کہ تمہارے خاوند کی میراث میں سے یہ تمہارا حصہ ہے، اسے قبول کر لو۔ وہ عورت وہ رقم لے کر خاتون کے پاس پہنچی۔ وہ کافی ساری رقم تھی۔ اس نے جا کر اس سے بات کی کہ اس کے خاوند کی وفات ہو چکی ہے اور اس کی بیوی نے اس کی وراثت میں سے تمہارا حصہ بھی نکالا ہے، کیونکہ تم بھی آخر اس کی بیوی ہو۔ وہ اگر تمہارا حق کھائے گی تو وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے پائے گی۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں مگر اللہ کو تو پتہ ہے، لہٰذا تم یہ اپنا حصہ وصول کر لو۔ اس عورت نے وہ رقم پکڑ کر کہا کہ اللہ اس کا بھلا کرے، وہ کتنی نیک عورت ہے، وہ کتنی اچھی عورت ہے جس نے میرا خیال رکھا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم یہ مال میری طرف سے لے جا کر اس عورت کو واپس کر دو، اس لیے کہ اس خاوند نے مرنے سے 1 ہفتہ قبل مجھے طلاق دے رکھی ہے، اور اس طلاق کا پتہ صرف مجھے ہے یا پھر میرے اللہ کو ہے، لہٰذا اس وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں بنتا، یہ اسی کا حصہ ہے، لہٰذا اسے واپس کر دو۔ دوستو، یہ تعلیمات کون سا طریقہ زندگی دے رہا ہے؟ یہ دین اسلام دے رہا ہے۔ دنیا کو تو معلوم نہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی اتنی رعایت کرتے ہیں، ورنہ آج کل کے دور میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دوسرے لوگوں کا حق ہڑپتے ہوئے شرماتے تک نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔